بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے محبوب، اے کالی قبلی والے، اے واللیل ذی زلفاں والے، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز نہ پیدا کرتا، دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا، کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا، کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا، اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا، اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے، اگر دھڑکنوں میں محمد نہ ہوتے، زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا، بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے۔ تاریخ اسلام کی ابتدا نور وجود سرکار دو عالم، فخر آدم و نبی آدم، باعث ایجاد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، کیونکہ یہی فطرت تغیرات کے محضر اول اور وجود کائنات کے بنیاد ازل ہیں۔ جناب، مقصد یہ ہے کہ جب واجب الوجود کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی، نہ قلم تھا، نہ لوح تھا، نہ سورج تھا اور نہ اس کی روشنی تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ ستارے تھے، نہ اس کی چمک دمک تھی، نہ فضا تھی، نہ ہوا تھی، نہ ابر تھا، نہ گھٹا تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ اسرائیل تھے، نہ ملائکہ تھے، نہ کروبین تھے، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، نہ عقل تھی، نہ ہوس تھی، نہ آدم تھے، نہ آدمیت، نہ انسان تھے، نہ انسانیت، نہ حیوان تھے، نہ حیوانیت، نہ تخت تھے، نہ تاج تھا، نہ شیب تھا، نہ فراز تھا، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ خضر تھے، نہ سکندر تھے، غرض کہ کچھ بھی نہ تھا، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور اور میری روح کو پیدا کیا۔ اور قرآن مجید میں ہے، قد جاءکم من النور الکتاب المبین، پھر اس نور کو 14 جلووں سے معمور فرمایا۔ اول نا محمد، اوسنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد، ہمارے سب محمد ہی محمد ہیں، اور چونکہ یہ نور کمال ذاتی کا مظہر تھا، اس لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح آفتاب سے شعاعیں نکلتی ہیں، اپنے نور ذاتی کی شعاعوں سے اسے خلق فرمایا، پھر حکم دیا کہ سجدے میں چلا جا، چنانچہ یہ نور 100 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاً عابدین، ہم سب سے پہلے عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، پھر
اسی نور کو مختلف حجابوں میں رکھا تقریباً 4,24,000 سال، ایک روایت میں ہے 9 لاکھ سال، پھر مختلف حجابوں میں رکھا، یعنی کہ پھر 12 حجاب تھے، ان 12 حجابوں میں رکھا۔ اول حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دیگر جملہ انبیاء کی حیثیت وہی ہے جو انسان کے مقابلے میں خود اس کے پسینے کی ہوتی ہے، اور چونکہ یہی نور حضرات آل محمد کی بنیاد ہیں، لہٰذا یہی نسبت آل محمد اور انبیاء کرام میں قائم ہوگی۔ اسی لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ عقد حضرت فاطمہ زہرا فرماتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، وہ چاہے آدم ہوں یا کوئی اور نبی۔ معلوم ہوا کہ آل محمد کے برابر کوئی بھی نہیں، پھر خداوند عالم نے نور اقدس محمدی سے ایک جوہر سبزے کو پیدا کیا، پھر اس پر نگاہ ہیبت ڈال کر اسے پانی کر دیا، پھر اس پانی سے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، شمس و قمر، جنت و دوزخ، رات اور دن، جملہ ملائکہ اور جن نیز ہر چیز پیدا فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے میرے نور سے عرش کو، علی کے نور سے فرشتوں کو، فاطمہ کے نور سے آسمانوں کو اور زمینوں کو، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو، حسین کے نور سے بہشت حورین کو پیدا فرمایا۔ جناب خلاق عالم نے نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس نور اقدس کو زیر عرش اعظم منتقل کر دیا۔ وہ نور 72,000 سال اس جگہ عبادت خدا کرتا رہا، پھر وہاں سے بہشت میں منتقل کیا، وہاں 70,000 سال محو عبادت رہا، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا میں منتقل کر دیا، اسی جگہ 70,000 عبادت کرتا رہا، پھر وہاں سے آسمان ہفتم میں منتقل کیا، پھر وہاں سے آسمان ششم پر پہنچایا، پھر اسی طرح آسمان اول پر پہنچا دیا، جسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ یہ نور مقدس آسمان دنیا میں اپنے خالق کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک مشیت یزدی حضرت آدم کی خلقت کی اور جناب آدم کی تخلیق میں جناب آدم کی پشت مبارک میں رکھ دیا۔ پھر خداوند عالم نے 12,000 پردے خلق فرمائے، پھر نور کے باقیہ چوتھے حصے کو ہر پردے میں 1,000 سال رکھا، اور یہ پردہ کرامت، سعادت، ہیبت، رحمت، رفعت، علم، حلم، وقار، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے تھے۔ جب ان پردوں سے میرے نور کو نکالا تو تمام مقامات روشن ہو گئے۔ پھر خداوند عالم نے آدم کو پیدا کیا، میرے نور کو ان کے صلب میں
رکھ دیا۔ میرا نور آدم کی پیشانی اور کلمے کی انگلی میں چمکا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے اس نور کے بارے میں دریافت کیا تو خدا نے فرمایا، اے آدم، یہ تیرے فرزند محمد کا نور ہے۔ پھر وہ نور شیش کے صلب میں منتقل ہوا۔ اسی طرح میرا نور ایک پاک صلب سے دوسرے پاک صلب میں اور ایک پاکیزہ پشت سے دوسری پاکیزہ پشت کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خداوند عالم نے میرے نور کو میرے پدر، میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں پہنچا دیا۔ وہاں سے میری ماں آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا۔ پھر مجھے ظاہر شکل میں دنیا کے رسولوں کا سردار، خاتم النبیین بنا کر، لوگوں کا ہادی بنا کر، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر، چمکتی ہوئی پیشانی والوں کا رہنما بنا کر بھیج دیا گیا۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علی حبیب خدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شمس الضحیٰ بدر التجا صدر العلا نور الہدیٰ۔ السلام